TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا نے اقوام متحدہ کی ایک غیر پابند قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے جس میں اسرائیل اور حماس کی جنگ میں فوری انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے اقوام متحدہ کی غیر پابند قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے جس میں اسرائیل اور حماس کی جنگ میں فوری انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اسرائیل حماس جنگ میں پائیدار جنگ بندی کی کوششوں پر زور دینے کے لیے اتحادیوں میں شمولیت اختیار کی۔ پہلی بار جب کینیڈا کی حکومت نے تنازع کے سلسلے میں باضابطہ طور پر جنگ بندی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ ٹروڈو اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں اس ماہ کے شروع میں ختم ہونے والی لڑائی میں 7 دن کے وقفے کو دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تینوں ممالک نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دشمنی میں حالیہ وقفے نے 100 سے زائد مغویوں کی رہائی کی اجازت دی اور متاثرہ شہریوں تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی میں اضافے کی حمایت کی۔ ہم اس وقفے کو دوبارہ شروع ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک پائیدار جنگ بندی کے لیے فوری بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ طویل اور تفصیلی فون پر بات چیت میں کینیڈا کے موقف کا خاکہ پیش کیا ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ ہم خطے اور دنیا بھر کے شراکت داروں کے ساتھ ایک پائیدار 2 ریاستی حل کے لیے کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کینیڈا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو پرامن اور کامیاب ریاستوں میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ کینیڈا کے ہاؤسنگ بحران سے نمٹنے کے لیے اپنی تازہ ترین کوششوں میں وفاقی حکومت جنگ کے وقت کی ہاؤسنگ کوششوں کے نظر ثانی شدہ ویژن کو بحال کرنے کے لیے مشاورت شروع کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے ہاؤسنگ بحران سے نمٹنے کے لیے اپنی تازہ ترین کوششوں میں وفاقی حکومت جنگ کے وقت کی ہاؤسنگ کوششوں کے نظر ثانی شدہ ویژن کو بحال کرنے کے لیے مشاورت شروع کر رہی ہے، جو ایک معیاری پہلے سے منظور شدہ ڈیزائن کیٹلاگ ہے جس کا مقصد تعمیر کو تیز کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ کینیڈا کے ہاؤسنگ انفراسٹرکچر اور کمیونٹیز کے وزیر شان فریزر نے کہا ہے کہ ہم رہائش کے بحران میں رہ رہے ہیں لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کینیڈا یہاں آیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ہزاروں فوجی اپنے خاندانوں کے ساتھ ایک ساتھ ملنے کے لیے وطن واپس جا رہے تھے، کینیڈا کو مکانات کے بہت بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے ایک ٹول جو اس وقت ان کو درپیش چیلنجز کا جواب دینے کے لیے تعینات کیا گیا تھا، سادہ پہلے سے منظور شدہ ڈیزائنز کی ترقی تھی۔ ہم ان اسباق کو اپنی تاریخ کی کتابوں سے لینے اور انہیں 21ویں صدی میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نئے کیٹلاگ پر ہاؤسنگ سیکٹر کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت جنوری میں شروع ہو جائے گی، جس میں سب سے پہلے اعلیٰ کثافت کے ممکنہ تعمیراتی منصوبوں میں توسیع کرنے سے پہلے ماڈیولر اور پہلے سے تیار شدہ گھروں سمیت معیاری کم بلندی والے تعمیراتی ڈیزائنز کی ایک سیریز کے قیام پر توجہ دی جائے گی۔ شان فریزر نے کہا کہ وفاقی حکومت گھر کے ایسے ڈیزائن پر توجہ مرکوز کرے گی جو قابل لاگت، محنت سے موثر اور توانائی کی بچت والے ہوں گے۔ یہ اقدام دوسری جنگ عظیم کے بعد کے کینیڈا مارگیج اینڈ ہاؤسنگ کارپوریشن کے اقدام کی طرف واپس آ رہا ہے جس میں دیکھا گیا کہ فیڈرل کراؤن کارپوریشن نے گھر واپس آنے والے سابق فوجیوں کے لیے تیزی سے مزید گھروں کی تعمیر میں مدد کے لیے ہاؤسنگ ڈیزائن کیٹلاگ کا ایک سلسلہ بنایا ہے۔ یہ منصوبہ وکٹری ہومز یا اسٹرابری باکس ہومز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حکومت 1950 اور 1970 کی دہائی کے درمیان کی گئی اس بڑی وفاقی کوشش کو اس وقت کے ہاؤسنگ کی کمی اور تعمیراتی صلاحیت کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کلیدی سمجھتی ہے، اور ان میں سے بہت سے گھر پورے کینیڈا میں کھڑے ہیں۔ لیکن شان فریزر نے کہا کہ یہ بحالی جنگ کے بعد کے دور کی تعمیرات سے چند طریقوں سے مختلف ہوگی، بشمول ہر زمرے کے اندر مختلف قسم کے گھروں کے ڈیزائن کی پیشکش کرنا، جیسے کہ گارڈن سوئٹس اور لین وے ہومز، نیز ملٹی پلیکس جو طلبہ کی رہائش یا بزرگوں کی رہائش گاہوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ بھارت نے ہم پر حملہ کرنے اور اپنے میڈیا میں غلط معلومات کے ساتھ ہمیں کمزور کرنے کا انتخاب کیا جو مضحکہ خیز تھا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ سکھ برادری میں حفاظتی خدشات اور بھارت کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نے عوامی طور پر ہندوستان کی حکومت اور ایک کینیڈین کے قتل کے درمیان ممکنہ تعلق کو ظاہر کیا ہے۔ ستمبر میں ٹروڈو نے ہاؤس آف کامنز میں یہ حیران کن انکشاف کیا تھا کہ 18 جون کو سرے BC میں ان کے گردوارے کے باہر سکھ کارکن ہردیپ سنگھ نجار کی فائرنگ سے ہلاکت سے متعلق قابل اعتماد انٹیلیجنس معلومات موجود تھیں۔ انٹرویو میں ٹروڈو نے کہا کہ ان کا عوامی بیان ہفتوں کی خاموش سفارتکاری کے بعد آیا ہے، جس میں بھارت کے ساتھ
اعلیٰ ترین سطح پر الزامات کو اٹھانا بھی شامل ہے۔ ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا نے ہندوستان کو متنبہ کیا کہ وہ جو جانتا تھا وہ بالآخر سامنے آ جائے گا، اور یہ کہ کینیڈا نے G20 سربراہی اجلاس تک معاملات کو سفارتی سطح پر رکھنے کا انتظام کیا ہے، لیکن وہ اس سے آگے زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ لیکس غیر ملکی مداخلت کی عوامی انکوائری کے ذریعے سامنے آئے گا یا اس لیے کہ معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جس میں ہمارا فرض ہے کہ کینیڈین عوام کی حفاظت کریں۔ ان الزامات نے لبرل حکومت اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان پہلے سے ہی کشیدہ تعلقات کو مزید خراب کر دیا، جو اس قتل سے کسی بھی تعلق کی تردید کرتی رہی ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ انہوں نے یہ اعلان 18 ستمبر کو کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں توقع تھی کہ معلومات بالآخر میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آئیں گی۔ وہ چاہتا تھا کہ کینیڈین جان لیں کہ حکومت صورتحال میں سر فہرست ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ تمام خاموش سفارتکاری اور وہ تمام اقدامات جو ہم نے کیے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ہماری سیکیورٹی سروسز کمیونٹی میں لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے لگائی گئی ہیں، کو مزید ڈیٹرننس کی ضرورت ہے، شاید عوامی سطح پر اور آواز میں کہنے سے کہ ہم جانتے ہیں یا ہمارے پاس یقین کرنے کی معتبر وجوہات ہیں کہ اس کے پیچھے ہندوستانی حکومت کا ہاتھ تھا۔ ٹروڈو نے کہا انہوں نے ہم پر حملہ کرنے اور اپنے میڈیا میں غلط معلومات اور غلط معلومات کے ساتھ ہمیں کمزور کرنے کا انتخاب کیا جو کہ مزاحیہ تھا۔ فلسطین کے محصور شہر غزہ میں صہیونی فورسز کی درندگی جاری ہے۔ بمباری میں خونی اسرائیل نے مزید 207 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فلسطین کے محصور شہر غزہ میں صہیونی فورسز کی درندگی جاری ہے۔ بمباری میں خونی اسرائیل نے مزید 207 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جس کے بعد مجموعی طور پر شہداء کی تعداد 18,412 ہو گئی ہے۔ امریکی صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ غزہ پر بمباری کی وجہ سے اسرائیل کی حمایت ختم ہونے لگی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جوہریت کا سلسلہ برقرار ہے۔ عالمی سطح پر فوری جنگ بندی کے مطالبات کے باوجود نتن یاہو کی حکومت میں اسرائیل کی جانب سے امریکی پشت پناہی میں درندگی کا بھرپور مظاہرہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 207 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی بھی ایک تعداد شامل ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ 8,000 سے زیادہ افراد تاحال ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زمینی کارروائی میں 8 اسرائیلی فوجی بھی جہنم وصل ہوئے ہیں، اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے تصدیق کر دی۔ IDF کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایک 35 سالہ لیفٹیننٹ کرنل، 2 23 سالہ میجر اور ایک 19 سالہ سارجنٹ اور ایک 22 سالہ کیپٹن شامل ہیں، جو اسرائیلی انفینٹری کی گولانی بریگیڈ میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ یہ تمام فوجی شمالی غزہ میں لڑائی میں مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق غزہ کی پٹی کے شمال میں لڑائی میں 669 اسپیشل ریسکیو ٹیکٹیکل یونٹ کے ساتھ 2 میجرز، ایک 26 سال اور دوسرا 20 سال کا بھی مارا گیا۔ جنگی انجینئرز میں سے ایک 19 سالہ سارجنٹ بھی فلسطینی علاقے کے شمال میں مارا گیا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی فوج کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اسرائیل کے غزہ پر حملے کے بعد سے کل 105 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور 600 زخمی ہوئے۔ دوسری جانب بائیڈن نے خبردار کیا کہ اسرائیل غزہ پر مسلسل بمباری کی وجہ سے عالمی برادری کی حمایت کھونے لگا ہے۔ بائیڈن نے واشنگٹن میں ایک مہم کی فنڈ ریزنگ تقریب میں کہا کہ وہ اس حمایت سے محروم ہونا شروع کر رہے ہیں۔ نتن یاہو کو اپنی سخت گیر حکومت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر نے اعتراف کیا کہ نتن یاہو کی انتہائی دائیں بازو کی حکومت فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کرتی ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ یہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے قدامت پسند حکومت ہے جو 2 ریاستی حل نہیں چاہتی۔ بائیڈن کے تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ان کی انتظامیہ بار بار غزہ میں جنگ کے بعد تنازع کے 2 ریاستی حل پر زور دیتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا یوم جمہوریہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے جنوری میں ہندوستان کا دورہ منسوخ ہو گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے جنوری میں ہندوستان کا دورہ منسوخ ہو گیا۔ میری لینڈ میں جوائنٹ بیس اینڈریوز پر امریکی صدر جو بائیڈن نے ایئر فورس ون کو رخصت کیا۔ انڈین میڈیا کے مطابق نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر عہدیدار نے کہا کہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ بائیڈن اگلے ماہ بھارت کا سفر نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے بھارتی فریق نئی دہلی کی میزبانی میں ہونے والی کوآڈ سمٹ کے لیے نئی تاریخ کا تعین کرے گا۔ عہدیدار کا کہنا ہے کہ ہندوستانی فریق اب 2024 کے آخر میں کوآڈ سمٹ منعقد کرنے کی تجویز رکھتا ہے۔ ہم نظر ثانی شدہ تاریخوں کی تلاش کر رہے ہیں کیونکہ فی الحال زیر غور تاریخیں تمام کوآڈ پارٹنرز کے ساتھ ختم کی جا رہی ہیں۔ یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر بھارت کو کسی اور لیڈر کی تلاش کرنی پڑے گی۔ تقریب میں شرکت کے لیے 6 ہفتے سے کچھ زیادہ کا وقت ہے۔
اگرچہ بھارتی حکومت کی طرف سے بائیڈن کو 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیے جانے کے بارے میں کوئی باضابطہ لفظ نہیں آیا ہے، لیکن امریکی سفیر ایرک گارسٹی نے ستمبر میں صحافیوں کو بتایا تھا کہ صدر بائیڈن کو یہ دعوت وزیر اعظم نریندر مودی نے دی تھی جب دونوں رہنماؤں نے G20 سربراہی اجلاس کے حاشیے پر دو طرفہ ملاقات کی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔